أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً وسہلاً مرحبا۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ نے اپنی چھٹی کا دن قربان کیا اور یہاں پر حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت دے، اور جو آپ وسائل خرچ کر کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بھی آپ کو جزائے خیر دے اور ان میں بھی برکت دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی خاطر ہمیشہ ملاتا رہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنے عرش کے سائے تلے ہمیں جمع کرے۔ تو آپ بیٹھ کے زیادہ تھک تو نہیں چکے؟ کھڑے ہونا چاہیں گے یا تھوڑا ریلیکس کرنا چاہیں گے، یا میں شروع کروں؟ شروع کر۔ آپ کے پاس یہ کتاب ہے شفا کی دعائیں؟ سب کے پاس ہے؟ چلیں الحمدللہ سب کے پاس ہے۔ یہ دعائیں بہت ہی قیمتی دعائیں ہیں، بہت ہی مفید دعائیں ہیں، بہت ہی مؤثر دعائیں ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان دعاؤں میں بہت سی دعائیں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف پر مبنی ہیں، کچھ مانگا نہیں گیا۔ تو دعائیں جو ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک دعائے عبادت ہوتی ہے اور ایک دعائے مسئلہ ہوتی ہے۔ یعنی ایک صرف اس کا پڑھنا بطور عبادت ہوتا ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طور پر، اور پھر دوسری دعائیں وہ ہوتی ہیں جن میں ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں۔ عام طور پر ہم دعا سمجھتے ہیں صرف مانگنے کو، تو دعا کیا ہے؟ دراصل لفظ دعا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پکارنا، پکارنا، یعنی اللہ کو پکارنا، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے ساتھ ہو یا پھر کسی حاجت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، اس کو پکارا جائے۔ تو دونوں طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ دراصل مضبوط تعلق قائم کرنا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ہماری ضرورت پوری کر دیں۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ اس کے ٹائٹل پیج کے بعد اس کا کانٹینٹ دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ لکھا ہوا ہے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ یعنی اگر آپ بیمار ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا شروع کر دیں، اور اس کے لیے حمدیہ کلمات لکھ دیے گئے ہیں۔ ہے نا حیرت کی بات؟ آپ بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ وہ کیوں؟ عام طور پر جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہماری زبان سے اچھی بات نہیں نکلتی، ہم ہائے بائے پکارتے ہیں یا پھر کوستے ہیں، یا بعض لوگ یعنی ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں جو بہت ہی قریب والوں پر یا دوسروں پر برا اثر چھوڑتی ہے۔ تو ایسے سارے رویے بیماری میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جب انسان اچھی بات کرتا ہے تو اس کا اثر بھی اچھا ہوتا ہے، اور اگر وہ اچھی باتوں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو، کیونکہ بیماری بھی اللہ کے اذن سے آتی ہے، تو انسان اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے کہ یا رب تیرے کسی فیصلے سے میں ناراض نہیں ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں، ہر حال میں تجھ سے راضی ہوں، اس بیماری میں بھی خیر ہوگی۔ لہٰذا جو شخص بیماری میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہی بیان کرتا چلا جاتا ہے
تو اس کے جسم پر بھی مثبت اثرات ہوتے ہیں. اس کے جسم کے جو ایک ایک خلیہ ہے، ایک ایک سیل جو ہے، اس کے اندر آپ ایک پازیٹیو انرجی ڈال رہے ہوتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی شفا کا رستہ آسان ہو جاتا ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں. ایک دفعہ درود پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ 10 رحمتیں آتی ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں. لہذا درود شریف پڑھتے رہنا انسان کے لیے تسکین کا باعث ہوتا ہے، اور اس سے انسان کے اندر شفا کا عمل تیز ہو جاتا ہے. تو بیماری میں کثرت سے درود بھی پڑھنا چاہیے. مختصر درود بھی لکھا گیا اور تفصیلی بھی ڈالا گیا ہے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے خوبصورت ناموں اور صفات کے ساتھ پکاریں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے ہیں سب بہترین نام، بس اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو. لہذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ نام جن میں ان کی صفات ہیں، اس کی تعریف ہے، اس کے ساتھ اس کا ذکر کرنا چاہیے. جیسے یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا بدیع السماوات، یا حی یا قیوم، اور اسی طرح کے دیگر نام ہیں جن کے ساتھ دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا بڑا ضروری ہے. ظن کس کو کہتے ہیں؟ خیال کو، گمان کو. اگر بیماری میں آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا سوچیں گے تو اس کے آپ پر اچھے اثرات پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کو قریب محسوس کریں گے. مثلاً آپ دیکھیے انما ربی سیہدین، آپ بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں میرا رب یقیناً میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا. ان ربی قریب و مجیب، میرا رب بہت قریب ہے، جواب دینے والا ہے، دعا قبول کرنے والا ہے. اب بار بار آپ ایک بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں، ان ربی قریب و مجیب، ان ربی قریب و مجیب، اللہ میرے بڑے قریب ہے، وہ میری دعا سنے گا. تو آپ سوچئے کہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نہیں سنے گا؟ سنے گا. اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہے. اگر آپ کا گمان اچھا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ معاملہ بھی رحمت کا ہوگا. پھر ان ربی غفور الرحیم، ظاہر ہے تکلیف گناہوں کے سبب آتی ہے، اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور مجھے اس مشکل سے نجات دے. ان ربی رحیم و ودود، ان ربی لسمیع الدعاء. تو یہ جتنی بھی آیات ہیں یہاں پر، یہ ساری اگر آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پڑھ کر اور ریپیٹ کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں. اگلا چیپٹر ہے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں. اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، بیماری کو اللہ کے حوالے کر دیں. اللہ یہ ہے بیماری ہے، آپ اس کو ٹھیک کریں، میرے بس میں تو نہیں، کسی ڈاکٹر کے بس میں تو نہیں کہ یہ مجھے اس کو ٹھیک کر سکے. لہٰذا جب آپ اپنی ہر چیز اللہ کے حوالے کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کی ٹیک کیئر کرے گا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ انبیاء کا طریقہ یہی رہا ہے. حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا، جبریل علیہ السلام آئے کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں، تو انہوں نے کیا کہا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. یعنی میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے. لہٰذا اور پھر آپ دیکھیے کہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جس میں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اب بچنے کی کوئی امید نہیں. ایسے میں اگر انسان اپنے سارے معاملات، اپنی موت کا معاملہ، اپنی صحت کا معاملہ، اپنے گھر کے معاملات، بچوں سے متعلق معاملات، اپنے بزنس سے متعلق، اپنے مال سے متعلق، جائیداد سے متعلق سارے معاملات اللہ کے حوالے. یعنی بعض اوقات آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی مائیں فوت ہو جاتی ہیں اور انہیں اب کس چیز کا فکر ہوتا ہے؟ اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا. تو ایسے میں ان آیات کو پڑھنے سے انسان کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے اتنی مہربان نہیں ہو سکتی جتنا میرا رب
مہربان ہو سکتا ہے۔ لہٰذا مجھے پریشان ہو کے دنیا سے نہیں جانا چاہیے، غمگین ہو کر نہیں، دکھی ہو کر نہیں، بس سب کچھ اللہ کے سپرد کر کے، جب اس کے سپرد کر دیا تو وہ کیا کرے گا؟ حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہم اس بیماری اور تکلیف اور پریشانی کے موقع پر صبر کرنے کا حکم ہے۔ لہٰذا صبر کی کوشش کریں۔ لوگ کہتے ہیں صبر کیسے کریں؟ حدیث میں آتا ہے من یتصبر یصبرہ اللہ، جو صبر کرے گا اللہ اس کو صبر دے دے گا، جو صبر کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے دے گا۔ لہٰذا یہ آیات وہ جمع کی گئی ہیں کہ جس سے صبر کرنے پر موٹیویشن ملتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین واللہ یحب الصابرین واصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اس کے بعد پھر بھی اگر دل پریشان اور غمگین ہو تو یہ آیات پڑھیں، فإن مع العسر یسرا، کوئی بات نہیں، ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے۔ لہٰذا آپ کیا کریں؟ آسانی کی بات سوچنا شروع کر دیں کہ اس تکلیف کے ساتھ مجھے کیا کیا آسانی ملی ہے۔ پھر ان مع العسر یسرا، مایوس نہیں ہونا، ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ پھر اپنے غم، دکھ، تکلیف کی فریاد اللہ کو سنائیں، یا اللہ تو ہے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ اور پھر امید رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر میرے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرے گا تو کوئی تکلیف نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی بھی اس فضل کو روک نہیں سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تکلیف بھی وہی دور کرے گا۔ وَإِن يُرِيدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اس نے خیر کا ارادہ کر لیا تو کوئی اس کے فضل کو روک ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ساری یہاں پر کیوں اکٹھی کر دی گئی ہیں ساری آیات اور دعائیں؟ کیونکہ انسان کو ویسے علم ہوتا بھی ہے لیکن جب تکلیف میں ہوتا ہے تو یہ سب کچھ بھول چکا ہوتا ہے، اسے یاد نہیں رہتا کہ اس نے یہ پڑھنا ہے۔ لہٰذا جب کتاب پاس ہوگی، تحریر سامنے ہوگی، انسان خود اسے پڑھے، تکلیف زیادہ ہے تو کوئی پاس بیٹھ کر پڑھ کر سناتا رہے، اور اس کی انشاءاللہ پوری ریکارڈنگ بھی اویلیبل ہوگی۔ دعائیں ایپ کا آپ نے دیکھا ہوگا ڈیمو، تو اس میں انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ بھی ساتھ ڈال دیں گے اس پوری کتاب کی، جس میں اگر آپ خود نہیں پڑھ سکتے تو آپ ریکارڈنگ آن کر لیں اور سننا شروع کر دیں۔ الحمدللہ آپ سب قرآنی آیات کا معنی جانتے ہیں، اذکار کے معنی جانتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو ایک سکینت ملے گی انشاءاللہ۔ پھر آپ دیکھیے کہ بیماری میں شیطان بھی بڑے وسوسے ڈالتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اگرچہ اللہ کے نبی تھے لیکن شیطان نے وسوسوں سے ان کو بھی پریشان کر رکھا تھا۔ یہ بالکل نیچرل سی بات ہوتی ہے کہ جب آپ پر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو آپ منفی خیالات سے بچ نہیں سکتے، یہ قدرتی بات ہے۔ اور انسان کا ذہن ویسے بھی اپنی حفاظت کے لیے اور اپنے آپ کو مختلف تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچانے کے لیے عموماً منفی سائڈ پہ زیادہ سوچتا ہے کہ کیا برا ہو سکتا ہے، اور یہ ہم کم سوچتے ہیں کہ اس بیماری، اس تکلیف کے بعد کیا اچھا ہو سکتا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ پھر جب آپ وسوسوں کو دور کرنے کے لیے یہ دعا پڑھیں گے، یہ ساری آیات اور دعائیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یہ میری اپنی آزمودہ چیزیں، یعنی یہ جو دعائیں میں نے لکھی ہیں ایسے نہیں کہ کتابوں سے پڑھ کے یہاں ڈال دی ہیں، ان پہ میں نے خود ایکسپیریمنٹ کیا، خود اپنے لیے تجربات کیے ہیں اور بہت ہی مفید پایا۔ خاص طور پر یہ دعا جو ہے نا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں جو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، شیطان مردود سے، اس کی اکساہٹ، اس کی پھونک اور اس کے وسوسے سے۔ 3 دفعہ بلند آواز سے پڑھ کر دل پہ تھتکاریں، اور دل پہ تھتکارنے کا طریقہ کیا ہے کہ اپنا گریبان ہٹا کے اندر منہ ڈال کے دل والی جگہ پر تھو 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 ایسے تھوڑی تھوڑی تھوک کے ساتھ وہاں پر جھاڑ کرنا ہے اپنے، تو انشاءاللہ شیطانی وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ ویسے ہی ایک بیماری کی شکل اختیار کیے ہوئے تو اس میں بھی ان ساری دعاؤں کے ساتھ ساتھ صبح و شام پابندی سے اس کا معمول بنا لیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل اور رحمت مانگیں۔ بعض اوقات انسان بیماری میں یا تکلیف میں یہ بھول جاتا ہے کہ دعا کیا کرنی ہے،
اور انسان کو یہ خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کے لیے کیا مانگنا بہتر ہے، زندگی مانگنی بہتر ہے یا موت مانگنی بہتر ہے. تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، موت مانگنے لگتے ہیں. نہیں، موت نہیں مانگے، اللہ سے اس کا فضل اور رحمت مانگے. یاد رہے گی یہ بات، ہر تکلیف کے موقع پر اس کی فضل اور رحمت مانگے، کیونکہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. وہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اور پھر واسأل اللہ من فضلہ، اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو. ان اللہ کان بکل شیء علیما. اور اسی طرح باقی دعائیں ہیں جن میں اللہ کا فضل مانگا گیا. اور یہ دعائیں آپ ایک دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ریپیٹڈلی بھی پڑھ سکتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی خاص دعا ہمارے دل کو لگ جاتی، تو ضروری نہیں ہے ایک دفعہ پڑھ کے بس آپ نے گنتی پوری کرنی کہ اتنی دعائیں میری ہو گئیں. آپ نے اس کو کئی دفعہ تکرار کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ جو چیز ہم تکرار کے ساتھ پڑھتے ہیں اس کے اثرات پھر اور زیادہ مفید ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کریں، یعنی اللہ کی رحمت بھی مانگیں اور عافیت بھی مانگیں کہ اللہ اس بیماری کے نتیجے میں کوئی معذوری لاحق نہ ہو جائے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کوئی سرجری ہوتی ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہوتی اور انسان پہلے سے بھی زیادہ بیمار ہو جاتا ہے. تو بیماری شروع ہی ہو تو عافیت شروع کر دے مانگنی، اور بیماری کے دوران، علاج کے دوران عافیت مانگتے رہیں کہ اللہ یہ بیماری ایسے نہ بگڑے کہ ہاتھوں سے باہر نکل جائے. اور عام دنوں میں بھی یہ دعائیں پڑھنی چاہیے عافیت کے لیے. پھر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انسان کے اوپر جو مشکلات آتی ہیں بعض اوقات اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، لہٰذا ایسے موقع پر استغفار کرنا بہت فائدہ مند ہے. تو خوب خوب استغفار کریں. اور استغفار سے نہ صرف یہ کہ بیماریاں دور ہوتی ہیں بلکہ اور بھی کئی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں. بعض بیماریاں جسمانی ہوتی ہیں، بعض بیماریاں روحانی ہوتی ہیں، بعض ذہنی ہوتی ہیں، اور بعض جذبات سے تعلق رکھتی ہیں. تو ان ساری بیماریوں کے علاج کے لیے یہ دعائیں بہت فائدہ مند ہیں. تو کثرت سے استغفار، استغفر اللہ واتوب الیہ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. تو چھوٹی بڑی استغفار کی اہم دعائیں یہاں جمع کر دی گئی ہیں، ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر ہر شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں، کیونکہ جس طرح کا بھی وسوسہ آئے گا نا، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، طرح طرح کے خیالات انسان کو آتے ہیں. تو جو بھی ایسا خیال دل میں آئے اس کو جھٹک دیں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں. اور کیسے پناہ؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ہر چیز کے شر سے. سبھی کچھ اس میں آ گیا. اور پھر باقی بھی تعوذات اس میں موجود ہیں کہ جن سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، حتیٰ کہ دشمن کے شر سے بچنے کی دعائیں بھی آخر میں ہیں، جس میں اللہم اکفنیہم بما شئت. اللہ اگر یہ شیطانی وار ہے، کیونکہ بعض بیماریاں روحانی ہوتی ہیں، لوگوں کے اوپر شیطان کا اثر ہوتا ہے، جن پوزیس کر لیتا ہے، تو ان سب کے علاج کے لیے اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ ان سب کی طرف سے تو مجھے کافی ہو جا، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ ان بلاؤں کو مجھ سے دور کر دیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دعا مانگتے ہوئے عاجزی اور انکساری کا اظہار کریں. یہ دعا بہت خوبصورت دعا ہے، میں شمیم سے ریکویسٹ کروں گی کہ اس کو پڑھ دیں پیج نمبر 47 پر. اللہم انک تسمع کلامی اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبي أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خطأت
من خدأت لك رقبته وفاضت لك عيناه وضل جسده ورغم أنفه لك اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن بي دوما رحيما يا خير المسؤولين يا خير المهدين. اے اللہ تو میرا کلام سن رہا ہے، میں جس جگہ میں ہوں وہ بھی تو دیکھ رہا ہے، تو میری پوشیدہ اور اعلانیہ ہر چیز کو جانتا ہے، میرے معاملے میں تجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، میں بڑا محتاج ہوں، تجھ سے ہی فریاد کرنے والا اور تجھ سے ہی پناہ لینے والا ہوں، ڈر رہا ہوں، کانپ رہا ہوں، میں اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کرنے والا ہوں، میں تجھ سے ایسے سوال کر رہا ہوں جیسے ایک مسکین سوال کرتا ہے، میں ایک ذلیل گناہگار انسان کی طرح فریاد کر رہا ہوں، میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں ایسے بندے کی طرح جو خوف زدہ بھی ہے، بے قرار بھی ہے، جس کی گردن تیرے آگے جھکی ہوئی ہے، جس کی آنکھیں تیرے لیے آنسو بہا رہی ہیں، جس کا جسم تیرے آگے جھکا ہوا ہے اور اپنی ناک رگڑ رہا ہے۔ اے اللہ تو مجھے اپنی دعا سے محروم نہ کرنا اور تو مجھ پر ہمیشہ مہربان ہو جا۔ اے وہ ذات جو سب سے بہترین ہے، جس سے کوئی سوال کرے اور سب دینے والوں میں سے، اے وہ ذات جو سب سے بہترین ہے جس سے کوئی سوال کرے اور سب دینے والوں میں سے تو بہترین دینے والا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں، اپنی زبان میں دعا کریں کہ یا اللہ میری یہ تکلیف دور کر دے۔ اگر پہلی دفعہ پڑھنے سے خشوع نہ آئے دوبارہ اس کو پڑھیں، دوبارہ پڑھیں، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کریں، مسکین بن جائیں، مانگنے والا بن جائیں، بھکاری بن جائیں، منتیں کریں، فریادیں کریں اور اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا۔ پھر یہ یقین رکھیں کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور وہی ہے جو مومن قوم کے سینوں کو شفا بخشتا ہے۔ اور اسی طرح باقی بھی شفا کی آیات۔ پھر شفا کی دعائیں ہیں جن میں سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے، کیونکہ توحید کا اقرار جو ہے یہ شفا کا باعث ہوتا ہے۔ پھر معوذتین ہیں جن میں ہر شر سے پناہ مانگی گئی ہے، جنوں اور انسانوں کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ پھر ایوب علیہ السلام کی دعا ہے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ پھر لیس لہا من دون اللہ کاشفا، اس تکلیف، بیماری، دکھ کو اللہ کے سوا کوئی ہٹانے والا نہیں۔ پھر اسی طرح باقی بھی شفا کی دعائیں ہیں، انسان یہ پڑھتا جائے اور اپنے اوپر دم کرتا جائے، یا مریض کے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے تو وہ پڑھ پڑھ کر اس سے دم کرے۔ پھر نظر کا دم ہے، اور یہ دم بڑا ہی ایفیکٹو ہے۔ جس کو بھی یہ شبہ ہو، یہ وسوسہ ہو کہ اس کو نظر لگ گئی ہے اور نظر کی وجہ سے وہ بیمار ہے، تو یہ دم کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت افاقہ ہوگا۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے جو اس میں لکھی ہوئی ہے، پیچھے نبی کریم پر درود ہے۔ پھر سورۃ فاتحہ 7 بار پڑھیں اور ہر بار ہاتھوں پر پھونک کر پورے جسم پر اپنا ہاتھ پھیریں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جھاڑنے کا، کہ وہ مسح کرتے تھے ہاتھوں سے، یعنی سر سے شروع کر کے اگلے حصے جہاں تک آپ کا ہاتھ جائے۔ آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھ کر پھونکیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 1 مرتبہ پڑھ کر پھونکیں، پھر یہ آیات پڑھیں جو یہاں پر لکھی ہوئی ہیں، اور پھر معوذتین اور سورۃ الاخلاص بھی 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ انشاءاللہ یہ تھوڑی سی طویل ضرور ہے لیکن بہت ہی فائدہ مند ہے۔ پھر اسی طرح کچھ لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے کہ ان پر جادو ہو گیا ہے، اور وہ بعض اوقات ایسے لوگوں کی طرف جاتے ہیں جو
ان کا عقیدہ بھی خراب کر دیتے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، جنات اور شیاطین سے مدد مانگتے ہیں. تو اس شر سے بھی بچنے کے لیے خود علاج شروع کیجئے. اس میں بھی سورۃ الفاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں، پھر اسی طرح سحر سے متعلق آیات ہیں، اور پھر آخر میں پیغمبروں پر سلامتی بھیجی گئی ہے. سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین. آپ جب کسی پر سلام بھیجتے ہیں تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ خود آپ پر سلامتی آتی. اور یہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور پھر یہ ہے کہ سلام علی المرسلین، تمام جو مرسلین ہیں ان پر بھی سلامتی ہو. اور پھر آخر میں معوذتین، اور معوذتین ہیں، ان کو بار بار پڑھ کر دم کریں. کتاب کے آخر میں بیماری کے دوران مریض کے کرنے کے کچھ کام بھی لکھ دیے گئے ہیں کہ تقدیر پر مریض کو چاہیے کہ وہ درجہ ذیل امور کو لازم کر لے. تقدیر پہ راضی رہنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھنا، امید اور خوف کے درمیان رہنا، شیطان کے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لینا، استغفار کرنا، صدقہ کرنا، طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام کرنا. بعض اوقات مریض کو، بیمار کو ایسے ہی گندا چھوڑ دیا جاتا ہے جو کہ اس کی بیماری میں اور اضافہ کرتا ہے. استغفار کرنا، صدقہ کرنا، نمازوں کی حفاظت کرنا، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، چاہے کچھ آیات ہی کیوں نہ ہو. اگر نہیں پڑھ سکتا مریض تو اس کے پاس کوئی آڈیو پلے کر سکتے ہیں. دعاؤں کی کتابیں اور تیمم کی مٹی وغیرہ اپنے بستر کے قریب رکھنا. پھر علاج کروانا، حجامہ کروانا، پرہیز کرنا، بر وقت اور پرسکون نیند لینا، نظر اور جادو سے بچاؤ کے لیے بیری کے پتوں کے پانی سے غسل کا اہتمام کرنا، نظر یا جادو کے علاج کے لیے خود دم کرنا یا کسی دوسرے سے دم کرانا، کلینک کے باہر اور انتظار گاہوں میں وقت ضائع نہ کرنا بلکہ ان اوقات میں تسبیحات، دعائیں اور دیگر اذکار میں مصروف رہنا، دوسروں کو تیمارداری کرنے کی اجازت دینا. کچھ مریض آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، اکیلے ہو جاتے ہیں، تنہا ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا. بہت زیادہ بھی لوگوں کا ہجوم نہ ہو لیکن لوگوں سے ملتے رہیں جو آپ سے ملنے کے لیے آئیں. تیمارداروں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا، یعنی بدتمیزی اور بد اخلاقی سے پرہیز کرنا. دوسروں کے لیے دعا کرنا کیونکہ بیماری میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. قدرتی غذاؤں کا اہتمام کرنا، دودھ، گوشت، نبیذ، زیتون، انجیر، کھجور، تلبینہ، سرید، جو، کلونجی، شہد، آب زمزم، پانی، سنا مکی اور سنوت، کھمبی، عود ہندی، یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور جلد کی بیماریوں کے لیے مہندی کا استعمال، یہ سب مسنون علاج ہیں. پھر شہادت کی دعا کرنا اپنے لیے، وصیت تحریر کرنا، صحیح بخاری کی کتاب المرضہ سے استفادہ کرنا. اس میں بہت ساری تسلی والی باتیں ہیں. علم حاصل کرنا چاہیں تو بیماری میں خاص طور پر اس کو سنیں. الہدا پبلیکیشنز کی کتاب مریض کے احکام اور حسن صحت کا مطالعہ کریں. آیات سکینہ اور آیات شفا کارڈ سے بھی استفادہ کریں. شفا ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. شفا کی نسبت اللہ کی طرف کریں، یہ نہ کہ فلاں ڈاکٹر کی وجہ سے آرام آیا. بیماری میں جن نیک کاموں کی نیت کی، منتیں مانی، ارادے کیے، ان کو پورا کریں. اور اسی طرح مریض کو چاہیے کہ کچھ چیزوں سے اجتناب کرے، جیسے بیماری کو برا بھلا کہنا، شکوہ شکایت کرنا، کسی گناہ کے کفارے کے طور پر بیماری کو طول دینے کی دعا کرنا کہ اللہ میں نے فلاں گناہ کیا تھا، اب میری بیماری لمبی کر دے تاکہ میری بخشش ہو جائے. ایسا نہیں کرنا. موت کی خواہش کرنا، یہ بھی نہ ہو. مصنوعی غذائیں مثلا بیکری کی اشیاء، سفید چینی اور بازار کے کھانے وغیرہ، ان سے اجتناب کرنا کیونکہ اس سے ہیلنگ پروسیس سلو ہو جاتا ہے جنک فوڈ کھانے سے. تو یہ ہے مختصراً اس کتاب کا تعارف. الحمدللہ اس کتاب پر 20 سے زائد لیکچرز ہو چکے ہیں، اور منڈے ٹو تھرسڈے 1 بجے سے 2 بجے تک کلاس ہوتی ہے، جس میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھنے کے فائدے جانتے ہیں، اور اس کے اوپر جو لوگوں کے ریفلیکشنز اور تجربات ہوتے ہیں وہ لکھ کر لاتے ہیں، جن کو ہم الہدا کے چینل اور فرحت ہاشمی واٹس ایپ چینل کے اوپر شیئر کرتے ہیں. آپ وہ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی، تاکہ آپ کو ان دعاؤں کا پس منظر سمجھ آ سکے. اس کتاب کے علاوہ
الحمدللہ صحت کے موضوع پر کچھ اور کتابیں بھی پیمفلٹس چھاپے گئے ہیں، جیسے جوڑوں کا درد، بہت سے لوگ ینگ ایج میں بھی اس تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے یہ چھوٹا سا پمفلٹ ہے، جاتے ہوئے آپ بک سٹال سے لیتے جائیے، خود یا کسی کو، آپ کی امی کو، دادی کو، بہن کو، بھائی کو، کسی کو تکلیف ہو آپ اس کو پڑھنے کے لیے دیں۔ اس میں تشخیص بھی بتائی گئی اور پھر علاج بھی مسنون بتایا گیا ہے۔ اسی طرح دل کے امراض بہت زیادہ عام ہو گئے ہیں ینگسٹرز میں بھی، تو دل کی شریانوں کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے، یعنی تاکہ ہارٹ اٹیک سے آپ بچ سکیں، یا اگر کسی کو ہو چکا ہے تو اس کا علاج کیسے ہو۔ اسی طرح موسمی بیماریاں ہوتی ہیں کچھ، جیسے نزلہ، زکام اور کھانسی وغیرہ، تو اس میں کیا کیا علاج کرنا چاہیے۔ ہمیں بہت سی چیزیں پتہ ہوتی ہیں، لیکن عین جب بیماری آتی ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ سب بھگ سے اڑا ہوا ہوتا ہے، پھر ہم کبھی کسی کو فون کرتے، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کوئی ٹوٹکا کرتے ہیں۔ تو یہ آپ جہاں آپ نے کوئی اپنے گھر میں کیبنٹ بنائی ہوئی ہے نا دوائیوں کی، جہاں شہد رکھا ہوا، کلونجی رکھی ہے اور چیزیں رکھی، یہ کتابچے لے کے، چھوٹے چھوٹے تو ہیں، یہ لے کے وہاں کھڑے کر دیں، رکھ دیں۔ جب کوئی تکلیف ہو تو پہلے دیکھیں اس سے متعلق کوئی کتابچہ ہے، انشاءاللہ اور بھی آئیں گے کتابچے اس طرح جن میں مسنون علاج بتائے گئے۔ تو پھر اس سے کیا ہے، کیا ہوگا، آپ اس کو دیکھ کے بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں جن سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح پانی سے علاج، پانی سے علاج ہم بھول چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو پانی اتارا ہے اس کے بارے میں کیا آتا ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا علاج کس سے ہوا تھا، پانی سے۔ ارکز برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب، اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ نہانے کا اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے۔ تو ٹھنڈا پانی جو ہے یہ بھی ایک علاج ہے، اور اس کے لیے اگر آپ مٹی کا برتن استعمال کریں، آج کل الحمدللہ، پہلے تو بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے، اس سے پینا نہیں آتا تھا، لیکن اللہ جزائے خیر دے ان لوگوں کو جنہوں نے ایجاد کیے ہیں، انتہائی مفید ہیں۔ ان میں مجھے کبھی برف ڈالنے کی ضرورت نہیں رہی، لیکن برف سے بھی زیادہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، یعنی روم ٹیمپریچر پر ٹھنڈا پانی آپ کو ملتا ہے۔ آپ 2-3 لے کے رکھ دیں، پہلے میرے پاس ایک تھا تو وہ ختم ہو جاتا تھا، پھر دوسرا اگر جلدی پینا ہوتا تو وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، تھوڑا سا ٹائم چاہتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس سے سارے مٹی کے اندر بیکٹیریا وغیرہ بھی جذب ہو جاتے ہیں، پانی کو پیوریفائی بھی کرتے ہیں یہ۔ اور 2-3 بھر کے رکھ دیں، اور جو خالی ہوتا جائے اس کو ریفل کرتے جائیں، اور خاص طور پر جو ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں آپ اس موسم میں، تو اس کا بہترین علاج ہے اس مٹی کے برتن میں پینا بھی، یعنی پانی سے علاج تو ہے لیکن مٹی کے برتن میں پینا اور بھی بہترین ہے۔ ٹھیک ہے، شاید کوئی الہدا کے سٹال پر ہوں بھی، باہر رکھے تو گئے تھے، شاید ختم نہ ہو گیا۔ میں ان کے ساتھ عمل بھی کر لوں نا تاکہ بات میں زیادہ اثر ہو جائے۔ پھر آپ دیکھیے کہ انسان نے ہمیشہ تو نہیں رہنا نا، دنیا سے تو جانا ہے۔ اب جب دنیا سے ہم جاتے ہیں تو عموماً ظاہر ہمارے عزیز پیارے رشتہ دار جنازہ پڑھتے ہیں۔ آپ سروے کر لیجئے اپنے گھروں میں کتنے لوگ ہیں جو نماز جنازہ کی دعا جانتے ہیں۔ اپنے بیٹے سے سنیں، اپنے بھائی سے سنیں، اپنے والد سے سنیں، اپنے چچا سے سنیں، ماموں سے سنیں۔ اچھا بتائیں مجھے یہ دعا سنائیں، کیا ہوگا؟ نہیں آتی ہوگی، پھر کیا جنازہ پڑھیں گے وہ ہمارا؟ کیا دعا کریں گے ہمارے لیے؟ ہمیں اپنے بیٹے کو کہہ کے دعا یاد کرو، میرے جنازے پہ دعا پڑھنی ہوگی، کیونکہ موت تو برحق ہے نا۔ میں نے بھی، آپ کو پتا، پہلی دفعہ یہ دعائیں جب میرے والد کا انتقال ہوا اس وقت سیکھی، اس سے پہلے ہوش ہی نہیں تھی، کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ کوئی قریب پیارے جائیں گے بھی دنیا سے، لیکن جانا تو ہے، سب نے جانا ہے۔ تو یہ دعائیں یاد ہو نا، تو جب مجھے یاد آتی تھی میں رونے کی بجائے پھر میں دعا شروع کر دیتی تھی۔ دیکھ کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کارڈ گھر میں ہو تو اٹھا کے پڑھ لیں، لیکن اچھا تو ہے نا زبانی یاد ہو، تو زبانی یاد کر کے پھر آپ کسی اور کو بھی پاس آن کر سکتے ہیں تاکہ دیگر لوگ بھی فائدہ اٹھائیں۔ پھر اپنے لیے ایک اور دعا بھی کیا کریں، اللہم اجعل ہمی الآخرہ، میں نے اپنے ٹیبل کے پاس لگائی ہوئی تھی کہ اٹھتے بیٹھتے اللہ جب دنیا کی کوئی فکر آئی تو یا اللہ نہیں، آخرت کی فکر لگا دے، دنیا تو ختم ہو جائے گی، وہ نہیں ختم ہونے والی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنے کی برکات کیا کیا ہیں، عام لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا۔ ہم عموماً جب گفٹس کا انتخاب کرتے ہیں نا
تو ہم یا کپڑے یا پھر کوئی گفٹ، وہ جو ڈیکوریشن پیس وغیرہ اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں. یہ بھی کچھ ڈیکوریشن میں کم نہیں ہے. ہم؟ تو اگر آپ اس میں کوئی اور کارڈز لے کر جیسے گیٹ ویل سون کا ہے یا ادھر ادھر کے، اس کی بجائے اگر آپ اچھے سے یہ کارڈ دیں تو انشاءاللہ یہ نافع علم بھی لوگوں کے پاس جائے گا، ان کی زندگیاں آسان ہوں گی اور ان کو فائدہ ہوگا. پھر اسی طرح بچے کی پیدائش پر کیا دعا دیتے ہیں اس کو عام طور پر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. تو یہ دعاؤں کے ساتھ یہ خوبصورت کارڈ چھاپا گیا ہے. جب کسی بچے کو آپ نے پیدا ہونے پر پیسے وغیرہ دینے ہوں تو اس کے اندر رکھ کر دیں، تاکہ صرف پیسے نہیں دعا بھی دیں. دعا پیسوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کے پاس کئی ہونے چاہیے تاکہ آئندہ کام آئے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو آؤٹ آف سٹی آئے ہیں؟ او ماشاء اللہ، آؤٹ آف کافی بڑی تعداد ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اسلام آباد والے نسبتاً کم ہیں، وہ تو ویسے بھی آ جاتے ہیں نا. تو مختلف جگہوں سے آپ آئے ہیں تو یہ وہاں جا کر پھر آپ کو نہیں ملیں گے، تو یہاں سے جاتے ہوئے ضرور لیتے ہوئے جائیں. پھر اسی طرح حسن خاتمہ کی دعائیں. دیکھیں ہم سب کو اچھا خاتمہ چاہیے نا، لیکن اس کے لیے مانگے بھی تو صحیح نا. تو جیسے یہ شفا کی دعائیں ہیں نا، تو ایسے ہی یہ حسن خاتمہ کی دعائیں ہیں کہ اللہ ہمارا خاتمہ اچھا کر. اور یہ بھی آپ مریضوں کو دے سکتے ہیں، وہ اگر ناراض نہ ہو کہ آپ انتظار میں ہیں کہ ہمارا خاتمہ ہو جائے، شفا کے اندر ہی رکھ کے دے دیں. شفا کی دعا کے ساتھ ہی یہ بھی دے جا سکتے. اس سے بڑی بھلائی کیا ہوگی کہ کسی کا خاتمہ اچھا ہو. پھر اسی طرح حصول ایمان کی دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی تجدید کرے، کیونکہ جتنا زیادہ ایمان بڑھتا ہے اتنا ہی نیک اعمال بڑھتے ہیں، اتنا ہی غم دور ہوتا ہے، اتنا ہی امن زیادہ ہو جاتا ہے. تو بہت سے مسائل اور مشکلات کا حل ایمان میں اضافہ کرنا ہے. ہمیں مختلف طرح کی بری عادتیں پڑ جاتی ہیں اور ہم پریشان ہوتے ہیں، کیسے چھوڑوں یہ عادت، کیسے چھوڑوں. ایمان ہوگا نا، ول پاور مضبوط ہوگی. اللہ ہے نا، اللہ مالک، اللہ مدد کرے گا. میں چھوڑ رہا ہوں، میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہا ہوں، تو انشاءاللہ. پھر اسی طرح ماشاءاللہ آپ سب قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں. ابھی میں سن رہی تھی کہ کس طرح ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کوششیں شروع کی اور کتنی کامیابی حاصل کی. آپ میں سے ہر ایک اپنے اپنے محاذ پر ہے. لیکن قرآن پڑھانے والوں کا ایک مخصوص اخلاق بھی ہوتا ہے، اور اس کے لیے کتاب چھاپی گئی ہے، اخلاق حملۃ القرآن، حامل قرآن کے اخلاق. اس کا اردو ترجمہ بھی ساتھ ہے اور لیکچر سیریز بھی اس کی آپ کو یوٹیوب سے مل جائیں گی. یوٹیوب پہ جانے کا طریقہ یہ کہ اگر یہ کتاب میں نے چونکہ پڑھائی ہے تو آپ میرے نام کا جو چینل ہے اس کو اگر سبسکرائب بھی کر لیں گے اور ساتھ وہاں پر اس سیریز کو دیکھیں گے تو پوری پلے لسٹ مل جائے گی آپ کو. بلکہ میں چاہوں گی کہ جو لوگ قرآن کلاسز لے رہے ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو، اور اگر اسٹوڈنٹس ہاتھ نہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے ابھی مشکل ہے، تو اپنے اسٹاف کو جو خاص طور پر اس پریشانی کا شکار ہیں کہ اخلاق اچھا نہیں ہے، ان کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے. سب کن یہ میں نے آن لائن پڑھائی تھی کینیڈا سے. ہر ہفتے ایک دن آدھے گھنٹے کے لیے لیتی تھی کلاس، تو آدھے گھنٹے کے لیکچرز ہیں، کچھ مشکل نہیں. عربی بھی ساتھ امپروو ہوگی اور ساتھ اس کے اندر سے معنی بھی آئیں گے. الحمدللہ تعلیم و تجوید کی کتاب جو پورے سارے ریجنز میں اور ہر جگہ لگائی جائے گی. الہدا کی اپنی کتاب یہ چھپ چکی ہے، یہ بھی آپ لے سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ علوم الحدیث پر مشتمل یہ المنظومہ البیقونیہ ہے. جو علوم الحدیث کے شوقین ہوں وہ اس کتاب کو، اس کے بھی لیکچرز موجود ہیں. جن لوگوں کو مزید علم حاصل کرنے کا شوق ہے ان کے لیے یہ کتاب بہت فائدہ مند ہے. اس میں شعروں کے ذریعے علوم الحدیث سکھایا گیا، تو اپنا روٹین بنا لے علم میں اضافے کے لیے یہ کتاب بھی ساتھ رکھ لیں. اس کے اوپر نوٹس بنانے کی جگہ بھی ہے اور اس کے ساتھ لیکچر بھی ساتھ ساتھ سن کے نوٹس بناتے جائیں اور سمجھتے جائیں. ایک مسئلہ جس سے تمام خواتین کو واسطہ پڑتا ہے اور وہ ہے حیض و نفاس کا مسئلہ، پھر اور مینوپاز کا مسئلہ. اس کے کیا احکامات ہیں آپ کو بھی پتہ ہونے چاہیے، اور آپ کے اسٹوڈنٹس کو اور آپ کے متعلقین سب کو. بہت زیادہ لوگ کنفیوز رہتے ہیں. جب رمضان آتا ہے ہم جیسوں کی شامت آ جاتی ہے، ہر دوسرا کویسچن انہی مسائل کے اوپر ہوتا ہے. روزہ رکھوں کہ چھوڑوں، اب کیا کروں، بچہ پیدا ہو گیا، مسئلہ کھڑا ہو گیا، مینو پاس شروع ہو گیا، کسی کے شروع ہو رہے ہیں اور کسی کے بند ہو رہے ہیں پیریڈز. تو اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے جسے کہتے ہیں نا، میری ہمبل ریکویسٹ ہے ہر بچی کے پاس یہ ہونی چاہیے اور ان مسائل کو فرض کے درجے میں سمجھنا چاہیے، تاکہ آپ اپنی نمازیں وغیرہ اور اپنے روزے اور اپنا حج خراب نہ کریں. پھر یہ نماز کے اذکار ہیں، یہ بھی بڑی عمدہ کتاب ہے.
اور جتنے لوگ بھی بچوں کی کلاسز لے رہے ہیں نا خاص طور پر، ان کے لیے میں ریکمینڈ کروں گی اس میں نماز کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ ہے. یعنی بچوں کو نماز کا لفظی ترجمہ سکھا دے ایک ایک لفظ کا، اور اس سے کیا ہوگا، ساتھ رواں ترجمہ بھی ہے، اس سے ان کو سمجھ آ جائے گی کہ نماز میں کیا کہا جا رہا ہے. اور صرف بچے نہیں، بڑوں کو بھی سیکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے. اور یہ مریض کے احکام کہ مرض کی حالت میں کیا کر سکتے ہیں، تیمم کیسے کرنا ہے، عیادت کیسے کرنی ہے، مریض کے یعنی مرض میں ہمیں مریض کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور اوپر والے جو ہیں انہیں کیا کرنا ہے، اور وینٹیلیٹر لگوانا ہے کہ نہیں، تیمم کا طریقہ کیا ہے، لیکوریا اور جن کو یورین کا پرابلم ہوتا ہے ان صورتوں میں کیا کرنا چاہیے. یہ فقہی احکامات پر مشتمل کتاب ہے. اسی طرح یہ بچوں کو پڑھانے کے لیے پیارے رسول، یہ ہمارے بچے کی پبلیکیشنز ہیں، ان کو بھی آپ دیکھ لیجئے. جو لوگ سیرت پڑھانا چاہتے ہیں بچوں کو، ان کے لیے بہت مفید کتاب ہے. یہ امثال القرآن ہے. اچھا، امثال القرآن جن کو آپ پڑھانا چاہیں جیسے شارٹ کورس کے طور پر، تو اس میں جتنی بھی قرآن کی امثال ہیں ان کا یہ لفظی ترجمہ اور ساتھ نوٹس بنانے کی جگہ. جیسے پہلے آپ منتخب صورتیں پڑھاتے تھے نا، ایسے ہی امثال القرآن پڑھنے کے لیے باقاعدہ، کیونکہ یہ ایک مشکل علم ہے، مثال سمجھنا قرآن کی آسان نہیں ہوتا. تو اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور یہ جو باتیں میں نے آپ سے کہیں، اور پھر خوشیاں منانے کا طریقہ بھی ہے. یہ ہشام کی شادی پہ میں نے ایک لیکچر دیا تھا، پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے اس کو بہتر کر کے ایک پیمفلٹ کی صورت دی ہے. بہت عموماً ہم غم کے موقع پر اور خوشی کے موقع پر افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اسلام نے کس چیز کی اجازت دی، ہماری لمٹس کیا ہیں، حدود کیا ہیں، وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے، اور اس کے مطابق ہمیں کام کرنا چاہیے. اب آپ کی اور انشاءاللہ اب جلد ہی الہدا کا اپنا مصحف بھی چھپ رہا ہے، یعنی قرآن مجید، اور بس تھوڑا سا کام رہتا ہے، جلد چھپنے چلا جائے گا. تو وہ پھر ہم چاہتے ہیں کہ سارے اسٹوڈنٹس کے پاس ایک ہی جیسا مصحف ہو. تو انشاءاللہ وہ بھی اویلیبل ہوگا. نیکسٹ ٹائم جب آپ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے اویلیبل ہوگا انشاءاللہ تعالی. اب آپ اگر کچھ کہنا چاہیں تو آپ کو مائک دیا جا سکتا ہے. موسٹ ویلکم، اہلاً و سہلاً. آپ میں سے کتنے لوگ پہلی دفعہ اس بلڈنگ میں آئے ہیں؟ پہلی دفعہ اس بلڈنگ میں، ماشاءاللہ. اور کتنے لوگوں نے پہلی دفعہ مجھ سے ملاقات کی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، اوکے. اور یہ آپ کا پہلا جانے کے بعد پہلا المنائے کا پروگرام تھا. انشاءاللہ آئندہ بھی ہوتا رہے گا. ہم چاہتے ہیں کہ سال میں کم از کم ایک دفعہ سب اکٹھے ہو جائیں اور ہم آپس میں ایک دوسرے سے معلومات شیئر کریں تاکہ ہمارے کاموں میں آسانی ہو. ٹھیک ہے، تو اب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کچھ کہنا چاہیں، موسٹ ویلکم. اور آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ کھانا ضرور کھا کے جائیں. اسپیشل بریانی بنوائی گئی ہے، اللہ کرے ذائقہ بہت اچھا بنا ہو. اور ڈبوں میں نہیں دی جا رہی آپ کو، آپ کو نیچے اتر کے کھانی ہوگی تاکہ آپس میں کھانے پہ باتیں کر سکیں. لیکن اتنی باتیں نہ کریں کہ دوسرا بیچ جو ہے وہ نہ آ سکے، کیونکہ سب کی شاید ہو سکتا ہے سب اکٹھے بھی بیٹھ جائیں. کچھ لوگ نماز پڑھ کے سٹالز وغیرہ دیکھ لیں، اور کچھ کھانا پہلے کھا لیں. جنہوں نے دور جانا ہے وہ پہلے کھانا کھا لیں. اور تو انشاءاللہ اب آپ کو کوئی کہنا چاہیے یا؟ جی بیٹا، آپ کا اپنا نام بتائیے اور بیچ. میرا نام زینت ناہید ہے اور تعلیم القرآن بیچ 12th TQ2 سے میں نے کورس کیا تھا 2014 اور 15. اور اس کے بعد سے الحمدللہ ابھی میں AIS کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں. لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہی ہوں، وہ جو آپ نے بات کہی ہے نا کہ مغفرت کی دعا ہمارے کس کس کو آتی ہے، تو میں سوچ رہی تھی اگر میں کسی سے سنوں گی پہلے تو مجھے ڈانٹ پڑ جائے گی اگر میں اپنے چچا یا ماموں سے کہوں. لیکن میں نے جو پرسنل ایکسپیرینس کیا، میرے بہت قریبی ریلیٹیو کی ڈیتھ ہوئی ہے، میرے سسر کی. تو جب وہ لوگ آئے یعنی کہ خواتین میرے گھر میں آئی، تو میں ایز اے بہو آبزرو کر رہی تھی. اب وہ جیسے آتی تھی تو وہ کہتی تھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، دعا کریں. تو نا اس کے بعد میں نے اپنے گاؤں میں ایک درس منعقد کیا، اور اس میں نے ایک سروے کرنے کے لیے میں نے کہا اچھا آپ بتائیں کہ آپ میں سے کس کس کو دعائیں مغفرت آتی ہے. کیونکہ گاؤں میں تو بہت ٹرینڈ ہوتا ہے کہ خواتین جاتی ہیں اور وہ فرض درجے پہ جاتی ہیں کہ وہ مائنڈ کریں گے جی، اور خاص طور پہ 3 دن یا پورا ہفتہ یہ لگا رہتا ہے. تو جب میں نے پوچھا لٹرلی اس میں سے 1 سے 2 ہاتھ کھڑے تھے. پھر میں نے کہا آپ جو جانے والا جو اس دنیا سے چلا گیا ہے آپ اس کو کیا دے رہے ہیں؟ تو اس میں سے اکثر خواتین کا جواب یہ تھا کہ اچھا ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، یا مجھے قل هو اللہ احد آتی ہے میں وہ پڑھ لیتی ہوں.
تو پھر میں نے کہا ایٹ لیسٹ میں یہ کر سکتی ہوں، کیونکہ عربک ان کو یاد کرنا پہلے اس پہ مشکل لگ رہا تھا. تو میں نے کہا اپنی زبان میں آپ پنجابی میں ہی کہہ دیں، آپ اردو میں کہہ دیں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دے. تو جو دعائے مغفرت مسنون دعائیں اس میں سے میں نے کچھ سٹارٹ کے الفاظ ان کو یاد کروائے. تو یہ بھی ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو، کیونکہ ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، تو کیا ہم اپنے آس پاس والوں کو اسی طرح جاہل چھوڑ کے جائیں گے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے اس کو کیا تحفہ بھیجنا. مرنے کے بعد سب سے زیادہ تمنا کس چیز کی ہوتی ہے مردے کو؟ کہ کوئی اس کے لیے دعا کرے. تو انشاءاللہ جتنے لوگوں کو آپ سکھائیں گے، جب وہ آپ کے مرنے کی خبر سنیں گے تو وہ آپ کے لیے وہ دعا ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اب آپ کہیں گے اتنی بولڈلی آپ نے کہہ دیا ہمارے مرنے کی بات. کلو من علیہا فان، صرف میں نے نہیں، سب نہیں جانا. جی آپ فرمائیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ. آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ استاذہ جی اللہ. نام بتائیے اور کہاں سے؟ راشدہ گیلانی. جی جی. امبر گیلانی. ہم نے 5th سے پڑھا اور الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے شفا دی. کینسر کے بعد میں ٹھیک ہو کے اپنے الہدا گھر میں آئی ہوں. اور امبر جو مجھے لے کے آئی 3 ماہ بعد، جب یہ داخل ہوئی تھی تو اس کے 3 ماہ بعد میں آئی. اور الحمدللہ اس کے دل میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ میں پیچھے رہ گئی، تم آگے بڑھ گئی ہو. میں بچوں کا، اس کی بیٹی بھی ساتھ آئی ہے ماشاءاللہ. اور میرے ساتھ میری 2 بھانجی عائشہ گیلانی اور انیکا گیلانی نے بھی یہاں سے کورس کیا اور ہم ماشاءاللہ دین کا کام کر رہے ہیں الحمدللہ. اور الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. جیسے آپ نے دعا بتائی، رفقہ آنٹی نے مجھے جب پیغام بھیجا کہ استاذہ جی کہتے ہیں کہ راشدہ کو آرام آ گیا، تب یہ نصیحت ہے، تو میں کہہ رہی تھی کہ میں خود سنوں استاذہ جی کے منہ سے. آج آپ نے سارا کچھ بتا دیا اور میں خوش ہو گئی الحمدللہ. الحمدللہ. جی ان کو مائک دیجیے کچھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں امبر گیلانی ہوں. اکثر راشدہ ہی بات کرتی ہوں، میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتی ہوتی ہوں جب آپ سے وہ باتیں کرتی، لیکن میرا خود بہت دل کرتا ہوتا ہے، لیکن میرے سے بات آگاہ نہیں ہوتی کہ کیسے آپ سے بات کی جائے. تو الحمدللہ میں آپ سے الہدا بھی ادھر دبئی بھی ملی تھی. اس وقت میری بیٹی بہت چھوٹی تھی، اس کا نام سیدہ امائمہ ہے. تو میں نے آپ کی گود میں ڈالا تھا، تو آپ نے اس کے لیے بہت دعائیں کی تھی. آج میں اس کو آپ کے گھر الہدا لے کے آئی ہوں، بلکہ اپنے گھر. تو میں انشاءاللہ اس کو بھی آپ کی اسٹوڈنٹ بناؤں گی. آپ میرے لیے دعا گو رہنا. بارک اللہ فیکم. جی آپ پیچھے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام نجم النساء ہے اور میں نے بیچ 5 TQ3 وہ یہاں سے کیا تھا، اور اس کے بعد بیچ 38 حدیث کورس وہ 2016 میں کیا تھا. میرے 2 سوال ہیں ذی الحج کے حوالے سے. پہلا سوال یہ ہے کہ ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذی الحج، اور اس کے ساتھ ہی ایام 20، 13، 14 اور 15، ان میں جو 13 تاریخ ہے وہ مشترک ہے. کیا اس دن کا روزہ رکھنا جائز ہے؟ نہیں، اس دن کا روزہ نہیں رکھتے، کیونکہ ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں. جی. اور دوسرا سوال بھی ذی الحجی کے حوالے سے ہے، وہ یہ کہ حاجی جو ہے جو کو قربانی کر سکتا ہے وہ تو کرتے ہیں، لیکن جو حاجی قربانی نہیں کر سکتا وہ 10 روزے رکھے گا، جس میں سے 3 وہ وہیں رکھے گا اور باقی 7 وہ گھر آ کر رکھے گا. تو وہ 3 جو روزے ہیں وہ کن ایام میں رکھے جا سکتے ہیں یا رکھنے چاہیے؟ جب وہ وہاں پر ہوگا، کیونکہ وہ حرم میں ہی رکھے جاتے ہیں، یعنی حج کے دوران ہی رکھے جاتے ہیں، عید کے دن گزرنے کے بعد. جو ایام تشریق ہیں وہ بھی گزر جائیں اس کے بعد. اور ذی الحج ہی میں رکھے جائیں؟ جی ذی الحج ہی میں رکھے جائیں. جی ذی الحج میں ہی، ظاہر ہے حج کے مہینے تو یہی ہیں نا. جی شکریہ. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام کلثوم نذیر ہے. میں نے 2017 میں یہاں سے ڈپلوما کورس کیا تھا، اور اس کے بعد میں نے اپنے گھر میں ہی کلاس شروع کی، لیکن پھر وہ چونکہ رینٹ کا گھر تھا، پھر ہم نے اپنا گھر بنا لیا I-16-1 میں. تو جب میں وہاں شفٹ ہوئی تو آس پاس کوئی گھر نہیں تھا، بس ایک گھر دور دراز ایک تھا. ان سے ہم ملنے گئے تو وہ خاتون کہنے لگی کہ یہاں میرا کوئی پڑوسی نہیں ہے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میری کوئی پڑوسن ہو اور وہ درس والی ہو، تو میں پھر اس کے گھر جاؤں درس سنوں. تو مجھے بہت خوشی ہوئی. میں نے انہیں بتایا کہ اس طریقے سے میں نے کورس کیا ہے اور میں شروع کروں گی کلاس. تو خیر پھر میں نے وہاں شفٹ ہوئی، میں تقریباً 1.5 سال لگا اور میں نے وہاں کلاس شروع کی.
ہفتہ وار کلاس تھی اور میں ترجمہ تفسیر یعنی لفظی ترجمہ پڑھ کے ساتھ تفسیر بتاتی تھی. تو وہ ایک اسی گھر سے بس ایک ساس بہو اور ان کی ایک بیٹی 3 عورتیں آتی تھیں. تو میرا تقریباً کافی ٹائم لگا جس میں نے 10 پارے مکمل کرائے. لیکن اس کے بعد اب تقریباً 6 ماہ سے کلاس نہیں ہو رہی کیونکہ وہ خواتین جو ہیں ان کے اوپر والے پورشن میں کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے اور وہاں اور کوئی اتنے گھر تو ابھی بن رہے ہیں, ابھی کوئی فیملیز ہیں نہیں. تو اب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے اگر اس سلسلے میں آپ ان مجھے کو رہنمائی. اپنے گھر بلا لینا. 3-4 لوگ وہ تو میرے ہیں. گھر ہی آتی تھیں لیکن ان کے گھر کنسٹرکشن ہوئی ہے تو وہ کہہ رہی ہیں کہ اب ہمارے گھر اتنا مطلب میلز ہیں اور دروازے پہ اور اس طرح اور میرے گھر والے اب اجازت نہیں دے رہے کہ ہم آئیں. آپ اس طرح کریں کہ ان کو آن لائن کر لیں, اس پہ کر لیں, زوم پر ان کی کلاس لے لیں کہ وہ اپنے گھر میں اس سے کنیکٹ ہو جائیں. اور اگر یہ بھی ممکن نہیں تو انہیں تفسیر کے لیسن سننے کے لیے دے دیں اور پھر ایک ایک کر کے آ کے آپ کے گھر سبق سنا کے چلی جائیں. یعنی کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ نکل سکتا ہے, چھوڑے نہیں, کام کو مکمل کرنا اور چاہیے. جب میں وہاں شفٹ ہوئی تو ان کی چھوٹی پوتی پیدا ہوئی تھی, اب وہ ماشاءاللہ 4 سال کی ہے, وہ میرے پاس آتی ہے پڑھنے کے لیے, اس کو میں ناظرہ پڑھاتی ہوں, دعائیں ان سے یاد بھی کہیں, کرواتی ہوں. بڑوں سے بھی کہیں باری باری ایک ایک کر کے آ جائیں اور سبق سنا دیں. ٹھیک ہے, جی اوکے. تھینک یو, شکریہ. جی ادھر بات کیجیے. ہاں بولیے آپ. السلام علیکم. وعلیکم. میرا نام ویریا سیف ہے. میں نے ٹی کیو کیا ہے 23 بیچ سے 29 بیچ. تو سر جی میرا سوال یہ ہے کہ جب میں حدیث کورس کر رہی تھی نا تو میں ونڈو میں کھڑی ہو کے نا الہدا اسکول کو دیکھ کے دعا کرتی تھی, یا اللہ پلیز میری شادی نا راول پنڈی اسلام آباد میں ہوتی تاکہ میرے بچے الہدا اسکول میں پڑھیں. تو اب ماشاء اللہ میرا بیٹا ہو گیا 4 ماہ کے ابھی. تو میں اپنی ساس کے پاس جب بھی بیٹھ کے کہتی ہوں نا میں نے اس کو الہدا اسکول میں بھیجنا ہے, تو وہ آگے سے مجھے جواب دیتی ہے دہشت گرد نا اس کو بنا دینا. میں ان کو کہتی ہوں میں آپ کو کتنی کو دہشت گرد لگتی ہوں جو میں اس کو بنا دوں گی. تو وہ مطلب جیسے میں نے الہدا آنا ہوتا نا تو ان کو کوئی اتنا خاص اچھا نہیں لگتا. تو اب جیسے میں نے اپنے بیٹے کو بھی انشاءاللہ آگے الہدا اسکول میں ہی, تو میں اس اب پہ ان کو یعنی یہ لمحہ فکریہ ہے نا کہ لوگوں نے اسلام کے ساتھ, دین کے کام کے ساتھ دہشت گردی کو جوڑ دیا ہے. جی ایسے ہی. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. دین تو نام اس کا اسلام ہے, اور اسلام کیا ہے؟ سلامتی سے ہے, پیس. تو اب میں پھر ان کو السلام علیکم. بن گیا. یہ کہہ رہی ہے کہ السلام اوپن علیکم. ہاؤس ہوتا ہے ان کا ایڈمیشن سے پہلے, اپنی اس دوست کو ساتھ لے کر آئیں اور دیکھیں کہ اسکول کیا ہے. ٹھیک, ساس. ساس, اچھا سوری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم سارا السلام. میں نے 2013 اور 14 کے درمیان ٹی کیو 4 میں پہلا بیچ جو تھا اس میں ہم نے کورس کیا تھا, اور شائستہ بجی میری کورس انچارج تھی. تو الحمدللہ اس وقت میں جب پڑھ رہی تھی تو ظاہر ہے جو میری امی نے 2004 میں کیا تھا ادھر الہدا میں کورس, اور ان کا بیچ مجھے نہیں پتا لیکن 2004 میں انہوں نے کیا تھا. اور اس وقت جب میں آ رہی تھی نا, میں میٹرک کر کے آئی تھی بیسیکلی ادھر, تو اس کے بعد مین وائل میری شادی ہو گئی تھی. تو میرے آخری 2 پارے رہ گئے تھے جس کی وجہ سے سمجھے میرا وہ بیچ میں ہو گیا تھا. ایک بیماری مجھے لاحق ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میری اٹینڈنس پوری نہیں ہوئی تھی, تو مجھے ڈگری نہیں ملی تھی ادھر سے نا الہدا سے. لیکن میں الحمدللہ آج تک ہوں. میں نے آپ کے جتنے بھی آپ نے آن لائن کورسز کرائے ہیں, جیسے لائک امثال القرآن, قرآن کے موتی, اور جو معنی القرآن ہے, الحمدللہ سب کے نوٹس میں نے بنائے ہیں. اور جو تدبر القرآن آپ کرا رہی تھی وہ بھی میں نے الحمدللہ آن لائن کرایا. اس کے علاوہ جو ابھی سال پہلے میری ساس کی ڈیتھ ہوئی تھی, تو وہ بیک ہوم جیسے آپ کو پتہ ہے, جیسے ابھی ایک سسٹر نے کہا بھی ہے کہ جو ہمارے وہاں پہ رواج ہوتا ہے قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں سارے میت کے پاس, اور وہاں بھی یہی ہوا. مجھے تو خیر کہنے کو میرا سسرال دینی گھرانہ ہی ہے الحمدللہ, لیکن تھوڑا سا ذرا دوسرے مسلک سے ہے نا. تو انہوں نے سورہ یاسین پڑھانا شروع کر دی سب کو نا. ان کی بیٹیاں بھی غم سے, کیونکہ اچانک ڈیتھ ہوئی تھی ان کی, بہت اچانک, کہ ہماری گاڑی میں آ کے بیٹھی ہیں, ساتھ علاج کے لیے آ رہی تھی, اور میرے میاں سے صرف ملی ہیں اور 2 قدم آگے گئے اور ان کی ہماری گاڑی کے اندر ہی ان کی روح پرواز ہو گئی. یعنی یکدم ہوا معاملہ نا. تو اب ظاہر بیٹیوں پہ تو غم تھا. تو اس دوران مجھے پریکٹیکل کرنے کا موقع ملا, کہ کیونکہ میں ہوں, میرے ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ میں ایک گھر میں آئسولیٹ ہوں. آج میں ادھر آئی ہوں, میں نے آج آپ کے فرسٹ ٹائم شفا کی دعائیں لائیو لیا ہے, تو مجھے ایک طرح سے رونا آ رہا تھا کہ یار میں یہ گھر میں یوٹیوب پہ لیکچر سنتی تھی, اور مجھے یقین نہیں تھا کہ میں ایک دن ادھر آ کے لائیو سن سکوں گی. میری 2 سال کی بیٹی ہے جو میں ابھی اس کے بابا کے پاس چھوڑ کے آئی ہوں. الحمدللہ ایک بیٹا ہے میرا 9 سال کا, 6 پارے اس کے حفظ ہو گئے ہوئے ہیں, 6ٹا پارا وہ حفظ کر رہا ہے. تو جیسے وہ انہوں نے بتایا نا, تو میری ساس جب ان کی ڈیتھ ہوئی نا, تو
ان کا اس وقت نا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا. آپ کو پتہ ہے سسرال میں ذرا بولنا بھی ذرا وہ بعض دفعہ ہوتا ہے, مشکل ہو جاتا ہے نا. تو میں نے اس وقت یہ مطلب میرے لیے ایک چیلنج تھا کہ سسرال میں کچھ بولا جاؤں میں, مطلب وہاں آلریڈی وہ دینی گھرانہ بھی ذرا ہو. مختصر کرتے ہیں جی. پھر لیکن کیا تھوڑا کیا سا آپ نے, کیا کیا پھر؟ میں نے یہ کیا کہ جو ہماری, کیونکہ میں ادھر تھی اسلام آباد میں تھی اور وہ راستے میں تھے جب ڈیتھ ہوئی تھی, تو میں نے یہاں سے جو میت کے مقصد کی جو پمفلٹس تھے نا, ان کو پمفلٹس بنا کے میں نے وہ وہاں فوراً لے گئی اور میں نے وہاں پہ جا کے وہ تقسیم کی ہے. اور کسی کو بھی قرآن پڑھنے نہیں دیا. مطلب میں نے کہا آپ زیادہ بحث نہیں کی میں نے, لیکن میں ایک نے اور چیز میں یہاں یہ ہو سکتی ہے کہ اگر کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں تو اس وقت بعض اوقات ان کو روکنا مشکل ہوتا ہے, اور سورۃ یاسین پڑھ رہے ہیں, اللہ نے آپ کو علم دیا ہے تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہم اب سورۃ یاسین کا ترجمہ بھی پڑھیں گے, اور کھول کے تو سورۃ یاسین کا ترجمہ ان کو سنانا شروع کریں ہلکی ہلکی بات کرتے ہوئے. تو اس سے یہ کہ انہیں پتہ چلے گا کہ قرآن ہے کیا, اور پھر آخر میں تعارف کرا دیں کہ میں یہ کلاس لیتی ہوں, یا یہ لیکچرز ہیں, یا یہ یوٹیوب چینل ہے, یہ فلاں ہے, یہاں سے آپ یہ لرن قرآن ایپ ہے, یا قرآن فار آل ایپ ہے, اس سے آپ مزید لیسن جو ہے سن سکتے. ہر بندے کو کہیں نہ کہیں کنیکٹ کر دیا کریں. جزاک اللہ خیرن. جی جی کس کے پاس مائک ہے ادھر, بولیے, السلام ذرا علیکم. مختصر رکھیے گا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم پیاری استاذہ. بولیے بولیے. استاذہ جب میں نے آپ کو ایز اے لسنر سیالکوٹ میں سنا, تو یہاں میری دو پیاری ٹیچریں بیٹھی ہوئی ہیں, باجی رقیہ اور باجی جویریہ. انہوں نے مجھے آپ سے متعارف کرایا تھا, اور میرے پاس اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے میں کیا کہوں, کہ جب میں آپ کے سیالکوٹ میں نہیں تھی, میرا کوئی بھی نہیں تھا, میں یہاں سے جہاں سے وہاں شفٹ ہوئی تھی, تو جب میں نے آپ کے جامعہ میں شروع کیا تو وہ پورا محلہ میرا دشمن بن گیا. مطلب کافی ہمارے لیے وہاں مسئلے بن گئے, لیکن الحمدللہ میری باجیوں نے میری بہت سپورٹ کی, اور ان لوگوں نے جو باقی باجیاں تھیں انہوں نے بھی کافی سپورٹ کی مجھے ہر طرح سے. تو آپ کی جو ایپ تھی قرآن فار آل, اس نے مجھے بہت فائدہ دیا. اس طرح بھی کہ میں جو بھی میرے ساتھ آپ کے نام پہ بحث ہوتی تھی, میں ان کو کہتی تھی آپ اس کو سن لیں, چلیں آپ ان کے درسے میں نہیں جائیں, جامعہ میں جو آپ یہ سن لو. تو جب مجھے سیالکوٹ چھوڑنا پڑا, میں سیالکوٹ سے واپس ادھر آئی, تو اس وقت میں بڑی دکھی تھی کہ میں الوداع سے دور ہوگی, کیونکہ ہمارے بجرحان میں قاضیہ میں یہ تھا کہ ہمیں پتہ تھا کہ کوئی ہے ہی نہیں الوداع. لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا ہمارے شہر میں, میرے گھر کے سامنے یہ پیچھے میری بیٹھی ہیں میم فرحندہ, یہ خاموشی سے آپ کا کام چلا رہے تھے. یہ تو اسکول میں ایسا ہوا کہ ذرا مختصر جلدی سے. استاذہ کہ وہ آپ نے کوئی حدیث ایسی مطلب بیچ میں کی کہ ہمارا پورا شہر جو تھا وہ میم کے اسکول میں آ گیا کہ اسکول بند کریں, ٹیچر کو باہر نکالیں, کافی شور پڑا. تو اس وقت پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا کہ یہاں کوئی اور بھی ہے الہدیٰ. تو میم اب شارٹ ہے کہ الحمدللہ مائک سامنے کیجیے, مائک سامنے. 2 سال سے میں دورہ قرآن نام کروا رہے ہیں, اور آپ کی ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے. تو جو میرے گھر میں ہم کچھ لڑکیاں مطلب ایک یہ سمجھے کہ چھپ کے ہم لوگ کر رہے تھے پہلے. الحمدللہ اب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اب وہاں میم نے اور اسکولوں میں بھی اسٹارٹ کر دیا ہے, علاقوں میں بھی, اور ماشاءاللہ 8